ہمارا قائد کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے کسی کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا. اگر شہید بی بی چاہتی تھی تو وہ صاف کہتی کہ وہاں ایوان صدر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل ہے، آئے ہم سب ساتھ چلتے ہیں، حساب لیتے ہیں. پاکستان طریقے انصاف کا رد عمل کیا تھا. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت رہتے ہیں اور سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں تو وہ پرامن احتجاج کا کال دیتے. اگر وہ سیاستدان ہوتے ہیں تو وہ اپنا رد عمل سیاست تک محدود رکھتے. مگر طریقے انصاف نے یہ پہلے سے فیصلہ کیا اور پھر اس فیصلہ پہ عمل درآمد کیا گیا کہ طریقے انصاف کا رد عمل سیاسی نہیں ہوگا، کہ طریقے انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں رہے گا، وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنے گا. وہ پتھر اٹھائیں گے، وہ لاٹھی اٹھائیں گے، وہ بندوق اٹھائیں گے اور ریاست پہ حملہ کریں گے. اور اس قسم کے حملے کیے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم اگزامپلز ملتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک طریقے طالبان پاکستان نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے اور دوسرا پاکستان طریقے انصاف. جہاں تک مجھے یاد ہے بلوچستان میں جناح کے گھر پہ بی ایل اے نے حملہ کیا ہے اور اس کے بعد لاہور کا جناح ہاؤس پہ پاکستان طریقے انصاف نے حملہ کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی جماعت جان بوجھ کے اپنے سیاسی قائدین کے ہدایت پہ ایک سازش کے تحت، میں پاکستان کی تاریخ سے واقف ہوں، مجھے نہیں یاد کہ کوئی سیاسی جماعت نے کسی بھی موقع پہ ایک احتساب کی کیس کی گرفتاری کی وجہ سے، اور وہ بھی 2 ہفتے کے 14 ڈیز کے 2 ہفتے کے 90 دن بھی نہیں، اس پہ انہوں نے دہشت گردی کا جواب دیا. مجھے تو یہ نہیں یاد کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا قائد کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. ہم نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے کسی کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا. ہمارے کارکن نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنے آپ کو جلایا مگر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں پوری دنیا میں جو سب سے بڑا سیاسی ہجوم ہے جو گینس ورلڈ آف ریکارڈز میں موجود ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو and 3 million people were there to receive her at Lahore airport. اگر شہید بی بی چاہتی تھی تو وہ صاف کہتی کہ وہاں ایوان صدر میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل ہے، آئے ہم سب ساتھ چلتے ہیں، حساب لیتے ہیں. کیا ہوتا؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک پتھر بھی کبھی نہیں اٹھائی زندگی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پورا ملک پھٹ پڑا اور پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک پاکستان کے عوام غم اور غصے میں تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کیا کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا جواب، دہشت گردی کے جواب ہم نے کیا دیا؟ سیاسی جواب دیا، جمہوری آواز اٹھایا، کہا پاکستان کھپے، منع کیا اپنے کارکنوں کو، اپنے عوام کو کہ یہ حرکت نہ کریں. انتقام کے بجائے ہم نے کیا کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام، کہ آپ ہمارے ادارے پہ نشانے نہ کریں. کسی ایک آدمی کی وجہ سے، وہ بھی غیر آئینی آمر کی وجہ سے، آپ ایک پورا ادارہ کو اپنا نشانہ پہ نہیں لے کر آئے. آپ جمہوریت کی صورت میں میرا انتقام لو. ان لوگوں نے، میں نے پہلے کہا تھا، میں نے وارن کیا تھا یہاں کھڑے ہو کے کراچی سے کہ آپ لوگ پنجاب کا الطاف پیدا کر رہے ہو. آپ کو یاد ہوگا
میں نے کہا یہ سیاسی دہشت گرد ہے. یہ نہیں مان رہے تھے ہمارے بات. پاکستان تحریک انصاف کہ جو کردار رہا ہے یہ پچھلے دن، میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب ان کو جواب دینا پڑے گا. جو ان کرائمز میں ملوث تھے ان کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر اس دہشت گردی کے سامنے ہمارے ادارے لیٹ کے ایک بار پھر، اس لیے پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے قانون کی خلاف ورزی کی یا پی ٹی آئی نے قانون کا خلاف ورزی کی یا آئین توڑا یا قانون توڑا. جب اپریل میں انہوں نے قانون اور آئین کو توڑا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. جب انہوں نے مئی 25 پہ یا جب بھی ان کا پہلے لانگ مارچ تھا انہوں نے جا کے اسلام آباد کو جلا دیا تھا، کچھ نہیں ہوئے ان کے خلاف. عدالتیں ججز ہاتھ پہ بیٹھے رہے. جب ان کو لاہور کے گھر میں ایک چھوٹا سا تعداد پولیس آفیسرز کے تھے اپنا اریسٹ وارنٹ دکھانے کے لیے، اور وہ بھی اریسٹ وارنٹ اسی لیے کہ خود خان صاحب کورٹس نہیں جا رہا تھا. اس نے مولوٹوف کاکٹیلز اور پتہ نہیں کس قسم کے دہشت گردی کے حملے پولیس کے خلاف اس وقت بھی کیے تھے. ہمارا انتظامیہ، ہمارا عدالتیں کچھ نہیں کیے. تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ قانون تو باقی سب کے لیے ہے، پھر طریقہ انصاف کے لیے نہیں ہے. انہوں نے سمجھا کہ عدالتیں باقی سب کے لیے ہیں، طریقہ انصاف کے لیے نہیں ہیں. ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس لیے کہ ہمارے ادارے نے اپنا نیوٹرلٹی کا اعلان کیا تو پھر وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال میں اس جماعت میں شامل لوگوں نے ہر ریڈ لائن کو کراس کر دیا ہے، اور اب ریاست کا ذمہ داری ہے، ادارے کی ذمہ داری ہے، جن کا کام ہے جیسے عدالتیں ہیں، کہ وہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کی آئین پہ عمل درآمد کرے. وہی آئین جو وہ ہمیں کہتے ہیں جس پہ وہ عمل درآمد کر رہے تھے، اسی آئین پہ اب ان کو پی ٹی آئی پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. ان کا ذاتی سیاسی جو پریفرنسز ہے ان کو سائد پہ رکھ کے قانون پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اگر وہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی گروپ، کوئی تنظیم اس ملک میں یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ اس حد تک ہمارا قانون توڑ سکتے ہیں. ورنہ آج تو طریقہ انصاف نے یہ کام کیا ہے، کل جب کوئی اور دوسرا جماعت یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ ملک نہیں چلا سکیں گے.